تم نے مجھے بتایا نہیں کہ مجھے کس لیے تلاش کر رہے تھے، کیا کام تھا مجھ سے یارا؟ میں تمہارا مقروض تو ہوں نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے باپ کو قرض نہیں دیا، تمہیں کیا دیتا؟ وہ ہنسا۔ تمہاری تلاش اس لیے تھی کہ میں نے سنا تھا تم ابھی تک کنوارے ہو، شادی شدہ جوڑوں کو دیکھ کر انہیں گھورتے ہو اور سرد آہیں بھرتے ہو، اس لیے میں تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میری شادی؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میری شادی ساری زندگی نہیں ہو سکتی، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کیوں تمہاری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے حیرت سے میری شکل دیکھی۔ کیا شادی کوئی جرم ہے؟ کراچی میں جتنے بھی میرج ہالز ہیں اس کے علاوہ پارس اور محلوں میں روزانہ ہی شادیاں ہوتی رہتی ہیں، کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی شادی کے بغیر رہ جائے؟ میری شادی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے مال پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس تو دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، پیسے دو وقت کی روٹی بھی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بھلا ایسا شخص شادی کرے گا کیا اس لیے کہ خود بھی بھوکا رہے اور بیوی کو بھی بھوکا مارنے کے لیے؟ مال پانی؟ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت کی گھٹا چھا گئی، پھر وہ ایک زوردار کہکا لگا کر بے تحاشا ہنسنے لگا۔ کیا شادی کے لیے مال پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ویسے تم خود کسی مال سے کم ہو کیا؟ تمہارے پاس 4,000 روپے تو ہوں گے۔ یار میرے پاس 4,000 روپے تو دور کی بات ہے، 400 روپے بھی پس انداز نہیں ہے، بلکہ ہر ماہ 400-500 روپے کا مقروض ہو جاتا ہوں۔ کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ کیوں نہیں؟ لیکن اس کے لیے میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور میرے یار شکیل، یہ تو نامرادی اور دل شکستگی کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے بڑے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا۔ مرد کو شادی کرنے کے لیے مال کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی، لڑکی والوں کو ہوتی ہے۔ بے وقوف، کہیں پیسوں کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے؟ کہیں تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ وہ شادی ہی کیا جو پیسوں سے ہو؟ اب تو مجھے ہی دیکھ لو، میری تیسری شادی کی بات چل رہی ہے، میں 3-4 مہینے کے بعد تیسری شادی کرنے والا ہوں۔ میری پہلے سے 2 بیویاں موجود ہیں، جبکہ میں ایک کلاس شخص ہوں، میں کوئی کام بھی نہیں کرتا ہوں۔ تم تیسری شادی کرنے والے ہو؟ میں لمحے بھر کے لیے بوجھکا سا ہو گیا۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ میں سمجھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ کون گدھا ہے جو تمہیں لڑکی دے رہا ہے؟ میں نے توقف کر کے لمحے بھر بعد تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ پہلے سے تمہاری 2 بیویاں بھی موجود ہیں، اس دنیا میں گدھوں کی کوئی کمی نہیں، ایک گدھے تم بھی ہو، اس لیے تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ ایک گدھا میں ہوں جو تیسری شادی کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی جوان اور حسین بیٹی میرے قدمیں دے رہا ہے، کیونکہ اس پر 6 جوان لڑکیوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اس سے اپنا بوجھ کم کرنا ہے۔ ایک تم ہو کہ تیسری شادی کر رہے ہو، ایک میں ہوں کہ ابھی تک میری ایک شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں بھی کیا نامراد بدقسمت شخص واقع ہوں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ لاٹری اور شادی قسمت والوں کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ شادی بھی ایک لاٹری ہے۔ یہ لڑکی میری دونوں بیویوں کے مقابلے میں نہ صرف غیر معمولی حسین ہے بلکہ خاصا جہیز لے کر آ رہی ہے۔ شادی میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ اب تک مجھے کوئی ڈھنگ کا مکان نہیں مل پایا ہے۔ تینوں بیویوں کو رکھنے کے لیے بڑا سا مکان چاہیے۔ موجودہ مکان 2 کمروں کا ہے۔ کیا تمہاری دونوں بیویوں نے تمہیں تیسری شادی کی اجازت دے دی ہے، یا تم اپنی ضد اور ہر ترمی سے کر رہے ہو، یا بیویوں کی کسی مجبوری اور کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے نہ صرف ہنسی خوشی اجازت دے دی ہے بلکہ شادی کی تیاریاں بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ یار تم بیویوں کے معاملے میں بے حد خوش قسمت شخص ہو، میں نے ایک لمبی سانس لے کر ہلکامیز لہجے میں کہا۔ ویسے تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے شادی کا دفتر کھول رکھا ہے، رشتے کراتا پھرتا ہوں، اس نے بتایا۔ میں تمہاری بھی شادی کرانا چاہتا ہوں۔ شادی دفتر؟ کیا اس میں کچھ مالی فائدہ بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ کہنے لگا۔ میں نے 3-4 مہینے پہلے یہ نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ اس بزنس میں سب سے پہلا فائدہ بخش کام جو ہوا وہ یہ کہ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ ویسے ایک رشتہ طے کرانے پر 2,000 سے لے کر 15-20 ہزار تک مل جاتے ہیں، جو رشتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اب تک خاصی شادیاں کروا چکا ہوں، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری ذات کو بھی فائدہ پہنچاؤں تاکہ تم بھی دل کی مراد پاؤ اور تمہارا خواب پورا ہو۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری فیس ادا کر سکوں، میں نے کہا۔ تم میری پوزیشن سے واقف ہو چکے ہو، اگر تم مفت میں فائدہ پہنچا سکتے ہو تو یہ گدھا حاضر ہے۔ کون گدھا تم سے فیس مانگ رہا ہے؟ وہ تن کر بولا۔ اگر شادی کے بعد تمہاری جیب اور حالات اجازت دیں
تو دے دینا، ورنہ نہیں، کوئی غم نہیں، اس دنیا میں آدمی نہیں بلکہ گدھے ہی گدھے کے کام آتے ہیں۔ شادی کیسے کرواؤ گے جانے من؟ میں نے تجسس سمیت اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسی لمحے حال میں افراتفری مچ گئی۔ ہوا یہ کہ کھانا کھل گیا تھا، مہمان کھانے کی میزوں کی طرف کئی ندیدوں کی طرح لپک رہے تھے۔ پڑھے لکھے، مہذب، سنجیدہ اور عمر رسیدہ لوگوں کا بھی یہی حال تھا، تہذیب اور شائستگی جیسے چھو کر بھی نہ گئی ہو۔ صبر اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ چمچے نہیں ملے تو چکن بروست اور فرائی فش ہاتھ سے نکال کر پلیٹوں میں رکھ رہے تھے۔ حالانکہ کھانے کی ڈشیں وافر مقدار میں تھیں۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے کہ جب یہ حملہ آور میزوں سے ہٹ جائے تو پھر کھانا نکالیں۔ تم مجھے اپنے گھر کا پتہ سمجھا دو، میں کل تم سے وہیں آ کر بات کروں گا، اس نے کہا۔ وہ دوسرے ہی دن مغرب کے بعد میرے فلیٹ پر جارحانہ انداز سے آ دھمکا، پولیس کی طرح جیسے مجرم کو دھرنے کے لیے چھاپہ مارتی ہے۔ اس وقت میں چارپائی پر دراز ایک فلمی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا، جس میں ہیروئنوں کی سنسنی خیز رنگین تصویریں کئی انداز اور زاویوں سے نمایاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس گدھے نے کسی پولیس افسر کی طرح دندناتے ہوئے گھستے ہوئے گھر میں کا ناقدانہ انداز سے اس طرح جائزہ لیا جیسے میں نے شاید منشیات چھپا رکھی ہوں۔ یہ 2 کمروں کا ڈربہ نما فلیٹ تھا۔ اس میں صرف ایک چارپائی، ایک بستر اور زنگ آلود صندوق کے سوا کچھ نہ تھا۔ میز اور کرسی تک نہ تھی۔ باورچی خانے میں ایک چولہا تھا، 2-3 برتن اور 2-3 رکابیاں تھیں۔ ایک توا تھا، میری چارپائی ہی میز اور کرسی بھی تھی اور ڈائننگ ٹیبل بھی۔ اس پر میرا اٹھنا بیٹھنا اور سونا تھا۔ اگر کوئی ملنے آ جاتا تو اسے بھی اس پر بٹھاتا۔ میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ جب وہ جائزہ لے کر میرے پاس آ بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ یار، کیا کوئی مجھے داماد بنانا پسند کرے گا؟ کیوں نہیں؟ وہ ٹانگیں پھیلا کر میری چارپائی پر بیٹھ گیا تو چارپائی نے چرمرا کر احتجاج کیا۔ کل شام تم تیار رہنا، میں تمہیں بر دکھاوے کے لیے لے جاؤں گا۔ تمہاری عقل تو ٹھکانے پر ہے۔ میں گڑبڑا سا گیا۔ کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے آج ہی لڑکی والوں سے بات کی ہے۔ جب کل تم میرے ساتھ ان کے گھر چلو گے تو یقین آ جائے گا۔ یار رشید، میں نے تحیر زدہ لہجے میں کہا، یہ کوئی گڈی گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ اگر لڑکی والوں نے میرا گھر آ کر دیکھ لیا تو نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تمہاری کھوپڑی بھی چٹکا دیں گے۔ کون لاوارث اور کلاش شخص کو اپنا داماد بنانا پسند کرے گا؟ ابے او گدھے، تمہیں شادی کرنا ہے یا نہیں؟ اس نے غصے سے گھورا۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ میں نے کسی سعادت مند بچے کی طرح اپنا سر ہلایا۔ تو پھر تم عام کھانے سے مطلب رکھو، پیٹ گننے سے نہیں، اس نے کہا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری شادی میں ضرور کرواؤں گا۔ تمہاری شادی ہر قیمت پر ہوگی۔ میں تمہارا مخلص دوست ہوں، دشمن نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کرائے کے فلیٹ اور 10,000 روپے کی تنخواہ میں اس گرانی میں گزارا ہو جائے گا، جبکہ میں چڑھا چھانٹ ہونے کے باوجود گزارا نہیں کر پا رہا ہوں؟ دوست نے شاید تمہیں بھی بتایا ہوگا کہ پہلی ہی رات اس کی بیوی نے کہا کہ تم مجھے ہنی مون کے لیے نہ مری لے جا رہے ہو نہ سوات۔ میری سہیلیوں کی شادیاں ہوئی تو ان کے شوہر ہنی مون کے لیے مری لے گئے تھے، اور پھر تمہارے پاس نہ تو گاڑی ہے اور نہ ہی بائیک۔ پھر تم شام کے وقت باربیکیو، سی وی او اور KF سے ڈنر کے لیے لے جا سکو گے۔ اگر میری بیوی نے یہ کہا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے کل تم سے کیا کہا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شادی ایک لاٹری ہے؟ تمہارے نام ایک لاٹری نکلنے والی ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ اگر یہاں بیٹھا رہا تو تم فضول سوالات کر کے میرا دماغ چاٹتے رہو گے۔ اس شاپر میں تمہارے لیے کوارٹر چکن بروسٹ اور مٹن بریانی ہے۔ آج نعیم خان کا ولیمہ دوپہر کو تھا۔ یہ پارسل اس نے تمہیں بھجوایا ہے۔ خدا حافظ۔ ساری رات میں بڑے رنگین، انجانے اور سہانے خواب دیکھتا رہا، ایک حسین و جمیل اور پرکشش بیوی کے جو ایشوریہ رائے، کرینہ کپور اور کترینہ کی طرح تھی۔ دفتر میں بھی میری کیفیت جاگتے میں دیکھنے والے کی سی تھی۔ کبھی میں ایک دم خوش ہو جاتا کہ میری ویران بے کیف اور خزاں جیسی زندگی میں چپکے سے بہار آنے والی ہے اور میں ایک عورت کے دل و جان کا مالک بن جاؤں گا۔ پھر میرا دل اس خیال سے بجھ جاتا کہ میری عمر 36 برس کی ہو چکی ہے، میرا سر گنجا ہے، میں موٹا بھدا اور بے کشش سا شخص ہوں، میری تنخواہ ایک معمولی سی چپڑاسی کے برابر ہے، میں نہ تو کسی ہم عمر عورت کا شوہر بن سکتا ہوں اور نہ ہی اس گرانی اور کم تنخواہ میں گھر چلا سکتا ہوں۔
آج کل لڑکیاں بھی شادی سے پہلے مرد کو دیکھتی تھیں، لہٰذا مجھے لڑکی اور اس کے ماں باپ پسند کر سکتے تھے اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لاٹری نکل سکتی ہے۔ مجھے ایسا خواب نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے حقیقت کی دنیا میں آنا جانا چاہیے۔ اب تک جس طرح زندگی گزارتا رہا ہوں اسی طرح کاٹ لینا چاہیے۔ شام کو میں تیار ہو کر علی کا بے دلی سے انتظار کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک بدقسمت انسان ہوں، میرے نام لاٹری نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے کسی غلط فہمی اور خود فریبی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ علی ٹھیک وقت مقررہ پر آ گیا، مجھے اپنے ہمراہ لے کر لڑکی کے گھر والوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارے راستے میری ہمت بندھاتا رہا اور میرا احساس محرومی دور کرنے کی غرض سے جھوٹ بولتا رہا کہ میں بہت وجیہ، اسمارٹ اور اپنی عمر سے بھی 10 برس کم لگ رہا ہوں۔ اگر لڑکی بھی سامنے آئے تو وہ اور اس کے والدین مجھے پسند کر لیں گے۔ ہم دونوں نے لڑکی کے گھر میں قدم رکھا تو انہوں نے مجھے ایسے ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے میں کوئی شہزادہ ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ اور بھائیوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں دنیا کا کوئی عجوبہ ہوں۔ دروازے اور کھڑکیوں کے پردوں کے پیچھے سے لڑکیاں اور عورتیں تانگ جھانک کر رہی تھیں، شاید لڑکی بھی دیکھ رہی ہو، مجھے ان کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید لڑکی دکھا دیں گے یا شاید لڑکی مجھے دیکھنے کسی بہانے آ جائے گی۔ علی نے مجھے بتایا تھا کہ آج کل لڑکیاں باہر دکھاوے کے لیے آنے والے لڑکے کے سامنے چائے اور ناشتہ لے کر آتی جاتی ہیں، اور جو ماڈرن گھرانہ ہوتا ہے اس کی لڑکیاں نہ صرف سامنے آتی ہیں بلکہ انٹرویو بھی لیتی ہیں۔ لیکن یہ چونکہ دقیانوسی سا گھرانہ تھا اس لیے لڑکی نہیں آئی۔ ناشتہ نہ صرف شاندار بلکہ بڑا پرتکلف اور زوردار تھا، جس کی توقع نہیں تھی۔ مجھ پر چاروں طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ خدا بھلا کرے علی کا، اس نے ان سوالات کا جواب دے کر میری لاج رکھ لی تھی۔ جاری ہے۔